بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلڈرن ویک کے سلسلے میں پہلے دن ہم کو جو ایکٹیویٹی کرنی ہے، اس ویڈیو میں ہم اس ایکٹیویٹی کی پوری تفصیل آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا دن ہے پہلا اسکول کے اندر، جس کا موضوع ہے نو بولینگ، نو ڈرگس، نو ہیراسمنٹ۔ پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ لفظ کیا ہیں، بلی کیا ہوتا ہے، ڈرگس کیا ہوتا ہے، اور ہراسمنٹ کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بلی کا مطلب کیا ہے؟ بلی کا مطلب ہوتا ہے بدمعاشی کرنا، صحیح ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، دوسرے کو زیر کرنے کے لیے جسمانی طور پر یا زبانی طور پر جو ہے وہ آپ دوسرے کو جب زیر کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہرانا چاہتے ہیں، اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں بلی۔ اور اس کے بعد ہے نو ڈرگس۔ ڈرگس کا مطلب ہوتا ہے یہ جو نشے کی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کو ہم کہتے ہیں ڈرگس۔ ٹھیک ہے، یہ جو نشے کی چیزیں ہیں، چھالیا ہے، گٹکا ہے، پان ہے، اسی طریقے سے سگریٹ ہے، اور دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں ڈرگس۔ تو نو ڈرگس۔ اور تیسری چیز ہے نو ہیراسمنٹ۔ ہیراسمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ڈرانا، کسی کو جنسی طور پر پریشان کرنا، کسی کو بے عزت کرنے کی کوشش کرنا، سوسائٹی میں اس کو اس کی بدنامی کرنے کے لیے کام کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں ہیراسمنٹ۔ ہم اس کو تفصیل سے جو ہے وہ دیکھیں گے ایک ایک کر کے۔ تو چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے نو بولینگ۔ بلی سے کیا مراد ہے؟ صحیح، بلی سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک جارحانہ، یعنی ایکسائٹیڈ ہو کر، بہت غصے میں جو ہے وہ کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچائیں یا اسے ڈرانے کی کوشش کریں، اور وہ دوسرا شخص آپ کے مقابلے میں کمزور ہو، چھوٹا ہو۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بلی۔ اور یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بلی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اسکول کے اندر بچے ہی کرتے ہیں، لڑکے ہی کرتے ہیں، لڑکیاں ہی کرتی ہیں۔ نہیں، بلی اساتذہ بھی کرتے ہیں۔ جب استاد جو ہے وہ کسی بچے کو ذہنی طور پر ٹارچر کریں اور اس کو کسی کام کو آمادہ کرنے کے لیے، کسی کام کو کروانے کے لیے اس کی بے عزتی کریں، تو یہ بھی دراصل ایک قسم کی بلی ہے۔ اسی طرح گھر میں بھی بلی ہوتا ہے۔ گھر میں جو بڑے ہیں وہ بھی بچوں کے ساتھ بلینگ کرتے ہیں۔ بہن بھائی جو ہے وہ، بڑا بھائی جو ہے وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو بلی کر رہا ہوتا ہے۔ تو بلی سے مراد یہ ہوتا ہے ڈرا کے، دھمکا کے آپ کسی کو نقصان پہنچائیں، اس کو ہم کہتے ہیں بلی۔ تو بلی میں بنیادی طور پر آپ ڈرا کے، دھمکا کے، کسی کو مار کے جو ہے وہ بلی کی جاتی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بلی صرف اسکولوں میں ہی نہیں ہوتی، اور وہ کام کی جگہوں پر آن لائن بیٹھ کر فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر بھی آپ کسی کو ڈرا رہے ہوں، دھمکا رہے ہوں، وہ بھی دراصل بلی کی ایک قسم ہوتی ہے۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بلی کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بلی کتنی طرح کی ہوتی ہیں۔ ٹائپس آف بلی، یعنی یہ جو ڈرانے دھمکانے کی کتنی قسمیں ہیں، کتنی طرح سے ہم ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے وربل بلینگ۔ وربل بلینگ سے مراد ہے کہ آپ گالی بک دیں کسی کو، آپ کسی کو برا بھلا کہیں، چیخ کے اس سے بات کریں، اس کو ڈرائیں۔ ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ اس کی ہٹائیں۔ ہمارے ہاں سب لوگ ایک دوسرے کی ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تذلیل کریں۔ ٹھیک ہے، اس کو برا بھلا بولیں، اس کے اوپر تہمت لگائیں۔ یہ سب دراصل کیا کہلاتی ہے؟ وربل بلینگ کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، دوسری قسم ہے فزیکل بلینگ۔ فزیکل بلینگ کا مطلب ہے ہٹ کرنا، مارنا۔ ٹھیک ہے، کسی کو آپ نے گھونسا مار دیا، کسی کو کوئی چلتے ہوئے جا رہا تھا، آپ نے اس کے ٹانگ اڑا دی اور وہ دھڑام کر کے بیچارہ گر گیا اور اس کو چوٹ لگ گئی۔ اس کو ہم کہتے ہیں فزیکلی بلینگ۔ صحیح ہے، اسی طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ اسکولوں کے اندر سارے بچے جو ہے وہ ایک بچے کو اس کے اوپر کچھ کپڑا پہناتے ہیں، بیگ پہنایا،
اور سب نے آ کے اس کو ادھر سے مارنا شروع کر دیا. تو یہ دراصل فزیکل بلینگ ہے، جس میں آپ کسی کو زد و کوب کر رہے ہیں، کسی کو مار پیٹ کے نقصان پہنچا رہے ہیں. فزیکل بلینگ کے بعد ہمارے پاس ایک اور ٹائپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریلیشنل بلینگ. ریلیشنل بلینگ یا سوشل بلینگ. اس ٹائپ میں دراصل بلی کرنے والا شخص کمزور کو آئسولیٹ کرتا ہے. آئسولیٹ کرنے کا مطلب اسے دوستوں سے جدا کرتا ہے. صحیح ہے. وہ دوستوں جو قریبی دوست ہیں ان کو ایسے ان کو کان بھرتا ہے، ایسے ان کو سمجھاتا ہے کہ بھئی تم اس سے دوستی ختم کر دو. اور جس سے بلی کی جا رہی ہے آہستہ 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 سارے لوگ اس سے دوستی ختم کر دیتے ہیں. کوئی اس سے بات نہیں کرتا، کوئی اس کے ساتھ چیز نہیں کھاتا، کوئی اس کے ساتھ کام کاج کا لین دین نہیں کرتا. وہ بالکل بیچارہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ جو اس طرح کی بلی ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں سوشل بلینگ یا ریلیشنل بلینگ. اس کے بعد ہے سائبر بلینگ. سائبر بلینگ سے مراد یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر، فیس بک پہ بیٹھ کر یا واٹس ایپ کے اوپر بیٹھ کر دوسروں کو برا بھلا کہیں، ان کی ہٹائیں، ان کو تنگ کریں، ان کے اوپر جو ہے وہ طنز کریں، ان کے خیالات کو غلط ثابت کرنے کے لیے اور ان کو ڈاؤن کر کے مزہ لینے کے لیے آپ ان کے ساتھ ڈسکشن کریں. ایسی پوسٹ لگائیں جن پوسٹ کا براہ راست تعلق تنگ کرنے والے سے ہو اور اس کو آپ جلانا چاہتے ہوں، اس کو آپ نیچا دکھانا چاہتے ہوں، اس کو آپ ذہنی طور پر ٹارچر کرنے کے لیے اسے مختلف قسم کے کمنٹس، مختلف قسم کی پوسٹس اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ دراصل بلی کی قسم ہے سائبر بلینگ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے سیکسول بلینگ. سیکسول بلینگ سے مراد یہ ہے کہ جو بلی کرنے والے ہیں وہ کسی بچے کے ساتھ جنسی جو ہے وہ ڈراوا اس کو دیں. مثال کے طور پر اس کے کپڑے پھاڑ دیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر عام طور پر ہم دیکھتے ہیں اسکولوں کے اندر جو بڑے بچے ہوتے ہیں وہ چھوٹے بچوں کے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں اور ان کے باتھ روم کے اندر جو ہے وہ گھسنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کی شلوار اتار دیتے ہیں. اس طرح سے عام طور پر جو ہے وہ بچوں کو تنگ کرنے کے لیے سیکسول انداز سے جو ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں سیکسول بلینگ. سیکسول بلینگ کے بعد ہے ریشیل بلینگ. ریشیل بلینگ میں ہم دراصل کسی کو بلی کرتے ہیں اس کی ذات کی بنیاد پر، اس کے خاندان کی بنیاد پر کہ وہ پٹھان ہے، وہ پنجابی ہے، وہ سندھی ہے، ٹھیک ہے، وہ مہاجر ہے. اس بنیاد پر جب ہم بلی کرتے ہیں یعنی ہم یہ کہتے ہیں پٹھان تو ہوتے ہی ایسا ہیں، سارے پٹھان ایسے ہوتے ہیں دنیا کے. ٹھیک ہے. تو یہ دراصل ریشیل بلینگ ہے کہ آپ نسل کی بنیاد پر، آپ قومیت کی بنیاد پر کسی کو تنگ کریں، کسی کو چھیڑیں، اس کے وہ جو بولتا ہے اس کے بولنے کے لہجے کی جو ہے وہ نقل اتاریں اور اس کو اسی طرح سے چڑھانے کی کوشش کریں. اس کو ہم کہتے ہیں ریشیل بلینگ. ریشیل بلینگ کے بعد ہے ہوموفوبک بلینگ. ہوموفوبک بلینگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو اس کے لڑکا ہونے پر یا اس کی لڑکی ہونے پر ہم اسے تنگ کریں. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کلاس روم میں اکثر بچے ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں، خاص طور پر لڑکے جو ہے وہ لڑکیوں کو تنگ کرتے ہیں کہ ساری لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں. اب یہ تو اب ان کو رونا شروع ہو جائیں گی، لڑکیوں کو تو رونا ہی آتا ہے بس. ہاں یہ تو ہمیشہ پیچھے ہی رہتی ہیں کیونکہ یہ ہیں لڑکی، کیونکہ یہ ہیں لڑکی. آپ لڑکی 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 کہہ کے جب کسی کو ٹارچر کرتے ہیں، کسی کو تنگ کرتے ہیں تو اس طرح کی بلی کو ہم کہتے ہیں ہوموفوبک بلینگ. اس کے بعد ہے ریلیجیس بلینگ. ریلیجیس بلینگ سے مراد ہے کہ آپ کسی کو اس کے مذہب کی بنیاد پر تنگ کریں. اس کے مسلمان ہونے کو یا اس کے ہندو ہونے کو آپ مذاق کا مرکز بنا لیں، اس کے شیعہ ہونے کو، اس کے سنی ہونے کو دیوبندی اور وہابی کہہ کے آپ اس کو اگر لعن طعن کرتے ہیں، اس کو چھیڑتے ہیں اور اس کو سب مل کے زد و کوب کرتے ہیں، ذہنی طور پر ٹارچر کرتے ہیں اور اس کی بنیاد دراصل اس کا مذہب ہے یا اس کا فرقہ ہے،
تو یہ دراصل کہلاتا ہے پھر ریلیجیس بلنگ۔ ریلیجیس بلنگ کے بعد ڈس ایبلٹی بلنگ۔ ڈس ایبلٹی بلنگ سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ جو کہ ڈسیبل ہو، ڈسیبل کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا معذور ہے، تھوڑا سا ہکلاتا ہے، یا اس کو کم نظر آتا ہے، یا وہ ایک آنکھ سے بھینگا ہے، تو یہ تو اس کی ڈسیبلٹی ہے۔ اس ڈسیبلٹی کو لے کے سب لوگ اس کا مذاق اڑائیں، سب لوگ اس کو برا بھلا کہیں اور اس کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کریں، تو یہ بلی جو ہے، اس بلی کا طریقہ کہلاتا ہے ڈسیبلٹی بلینگ۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آخری جو ہے وہ ایج ریلیٹڈ بلینگ۔ ایج ریلیٹڈ بلینگ سے مراد کیا ہے کہ آپ کسی کے چھوٹا ہونے یا کسی کے بڑا ہونے کو بنیاد بنا کر اسے آپ تنگ کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف اسکولوں میں جو بڑی عمر کے بچے ہوتے ہیں وہ چھوٹی عمر کے بچوں کو یا چھوٹی کلاسز کے بچوں کو بہت زیادہ ٹارچر کرتے ہیں۔ او پہلی کے پلے، او تیسری کے پلے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یعنی ایج کی بنیاد پر، چھوٹا ہونے کی بنیاد پر، یا کسی کو بونا بول دیا، یعنی اس کا قد چھوٹا ہے تو اس کو بونا بول دیا، ٹھیک ہے؟ تو ایج کی بنیاد پر جب آپ کسی کو بلی کریں گے، سائز کی بنیاد پر جب آپ کسی کو بلی کریں گے کہ وہ لمبا ہے یا وہ چھوٹا ہے یا وہ کالا ہے، ٹھیک ہے، تو او کالے، او کلوٹے، او کلو، اس طرح کی جو باتیں کر کے ہم کسی دوسرے کو بلی کرتے ہیں، یہ دراصل بلی کی قسم کہلاتی ہے ایج ریلیٹڈ بلینگ۔ ٹھیک ہے جناب، تو اب ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہم نے اسٹڈی کیا بلی کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ بلی کی ہم نے دیکھا کتنی قسمیں ہیں اور کس کس طرح سے بلی کیا جا سکتا ہے۔ یہ بلی صرف اسکول میں ہی نہیں ہوگا، یہ باہر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ صرف اسٹوڈنٹس ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ کمپنی میں کام کرنے والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بلینگ کرتے ہیں، گھر کے اندر فیملی ممبرز ایک دوسرے کے ساتھ بلینگ کرتے ہیں، حتیٰ کہ اساتذہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بلی کا پروسیس جاری رکھتے ہیں۔ اب ہم اس سے اگلے موضوع پہ جاتے ہیں کہ جب آپ بلی کرتے ہیں تو بلی کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، کیا ایفیکٹس پڑتے ہیں بلی کے۔ کہ جو لوگ بلی کر رہے ہوتے ہیں ان کو تو بہت مزہ آتا ہے، وہ تو بہت انجوائے کرتے ہیں، لیکن جن بچوں کو شکار بنایا جاتا ہے، جو بلینگ کا شکار ہوتے ہیں، ان پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وہ اثرات کیا ہیں، اس کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے گا کہ بلینگ کرنے والا جو ہے اس کی فزیکل ہیلتھ ایفیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی جس کو بلی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو وکٹم ہے، جو شکار ہے، اس کی فزیکل ہیلتھ متاثر ہوگی، ٹھیک ہے، اسٹریس لے گا وہ، ٹھیک ہے، وہ اپنے اندر ذہنی پریشانی کا شکار ہونا شروع ہو جائے گا، اور سب سے پہلے یہ ذہنی پریشانی جو ہے وہ اس کے امیون سسٹم کو، یعنی اس کا جو بیماریوں سے لڑنے کے خلاف جو اس کا سسٹم ہوتا ہے اس کو وہ کمزور کرے گا، اور اس کے نتیجے میں اس کی فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی مینٹل ہیلتھ پر بھی ایفیکٹ پڑتے ہیں۔ مینٹل ہیلتھ میں انزائٹی اور ڈپریشن سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ انزائٹی سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت بے چین رہنا، یعنی جو بلی کا شکار ہو گیا ہے اس کو کسی طور پر سکون نہیں آ رہا، بلکہ وہ ہر وقت مسلسل بے چین ہے۔ اور ڈپریشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن پر ہر وقت کوئی نہ کوئی بات سوار رہتی ہے، وہ ڈپریسڈ ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو بیماریاں جو انزائٹی اور ڈپریشن ہیں، یہ پھر آگے جا کے بڑی نفسیاتی بیماریوں کی بنیاد بن جاتی ہیں۔ اسی طرح سے سیلف اسٹیم ایشوز کریٹ ہوتے ہیں۔ سیلف اسٹیم سے مراد یہ ہے کہ جو بلی کا شکار بچہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے اوپر بھروسہ نہیں کر پاتا، اس کا سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ بہت شیک ہوتا ہے، اور وہ سیلف اسٹیم اس کی بہت مجروح ہوتی ہے، اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے مسلسل۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کی خود اعتمادی کمزور ہو جاتی ہے، اس کا کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب کانفیڈنس کسی کا شیک ہو جائے اور وہ اپنے اوپر بھروسہ کرنا چھوڑ دے تو پھر وہ کوشش کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی
मेंटल बीमारी होती है कि जिसमें आदमी अपनी ज़ात पर भरोसा करना छोड़ दे। मज़ीद हम आगे चलते हैं। ये इसकी मेंटल हेल्थ को हमने स्टडी किया, फिज़िकल हेल्थ का हमने तज़किरा किया, उसके बाद सोशल एंड इमोशनल इफ़ेक्ट्स। सोशल से मुराद है समाजी तौर पर, माशरे के अंदर उस पर क्या असरात मुरतब होते हैं। नंबर एक, आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। वो बच्चा आइसोलेट हो जाता है, ठीक है, वो अब लोगों के साथ बैठना, उनके साथ मेल जोल रखना, वो उससे दूर होता चला जाता है। और लोनलीनेस का मतलब तन्हाई का शिकार होता है, यानी वो दोस्त बनाने में इतने दिलचस्पी अब नहीं लेगा, वो लोगों के साथ बैठकर बातचीत करने में दिलचस्पी नहीं लेगा, बल्कि वो तन्हाई का शिकार हो जाएगा, अलग बैठेगा, अलग चीज़ें खाएगा। उसका अब वो दोस्त बनाते हुए उसको डिफ़िकल्टीज़ होंगी, ठीक है। और सिर्फ दोस्त बनाते हुए ही डिफ़िकल्टीज़ नहीं, बल्कि उसके जो रिलेशनशिप हैं, फैमिली रिलेशनशिप, जब क्योंकि आइसोलेशन होगी और वो तन्हा होना शुरू हो जाएगा, बातचीत करना उसकी शख्सियत में कम से कम होता चला जाएगा, हंसना खेलना, ज़िंदगी से भरपूर अवामिल में हिस्सा लेना, ये उसका छूटना शुरू हो जाएगा। और इस तरह से वो सोशल लोनलीनेस और तन्हाई का शिकार होता चला जाएगा। ये एक बड़ा मसला जो है वो बच्चों के साथ, जो कि बुली का शिकार होते हैं, उनसे पैदा हो सकता है। इसके बाद उसके एकेडमिक और वर्क रिलेटेड इफ़ेक्ट पड़ता है। एकेडमिक का मतलब ये है कि वो पढ़ने में कमज़ोर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो हर वक्त खौफ का, डिप्रेशन का शिकार है, वो डरा हुआ है। तो जो डरे हुए बच्चे होते हैं वो सवाल भी नहीं पूछते, जिनकी सेल्फ इस्टीम बहुत मुतासिर होती है, वो आगे बढ़कर किसी भी काम में, किसी भी एक्टिविटी में भरपूर हिस्सा नहीं लेते, जिसका नतीजा ये निकलता है कि उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो पुअर से पुअर होती चली जाती है। फिर इसके अलावा उनमें स्कूल ना जाने का दिल उनका चाहता है, क्योंकि स्कूल उनके लिए एक भयानक जगह हो जाती है। तो एब्सेंटिज़म शुरू हो जाता है, यानी वो मुसलसल छुट्टियाँ करना शुरू हो जाते हैं। यानी जैसे ही सुबह स्कूल जाने का वक्त होता है, वैसे ही उनको पेट में दर्द होने लगता है, वो कहते हैं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। और उनको क्योंकि ये नज़र आता है कि जब वो स्कूल पहुँचेंगे तो जो लोग उनके साथ बुली कर रहे हैं वो फिर से वही सिलसिला उसके साथ शुरू कर देंगे। लिहाजा वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कोशिश ये होती है कि वो स्कूल ना जाए, छुट्टी कर ले, और छुट्टी करने से उसकी तालीमी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा मुतासिर होना शुरू हो जाती हैं। और इसी तरीके से जो लोग स्कूल के अलावा बुलिंग हो रही होती है, उनका जो कैरियर होता है, वर्क रिलेटेड इफ़ेक्ट पड़ रहा होता है, उनका काम मुतासिर होता है, वो काम में उनको दिल नहीं लगता, वो पूरे तौर पर पूरे यकीन के साथ काम में आमादा नहीं होते। एक और जो प्रॉब्लम इफ़ेक्टेड होता है बुलिंग से के शिकार बच्चों का, वो है बिहेवियरल इफ़ेक्ट्स। बिहेवियरल इफ़ेक्ट्स का मतलब उसका जो बर्ताव है लोगों के साथ वो चेंज हो जाता है, एग्रेशन उसमें आ जाता है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, चीख के बात करना, ठीक है, यानी क्योंकि वो मुज़ाहमत कर रहा है और बुली करने वाले उसको मुसलसल डिप्रेस कर रहे हैं, उसको मुसलसल हर्ट कर रहे हैं, तो वो भी जवाब में एग्रेशन दिखाने की कोशिश करता है, चीख के बात करेगा। हत्ता कि आम हमने देखा है कि ऐसे बच्चे भी जो बहुत सीधे साधे होते हैं, लेकिन जब लोग उनके साथ बुलिंग करते हैं तो वो भी गुस्से में और रद्द-ए-अमल में बुली करना शुरू कर देते हैं, वो चीख के बात करने लगते हैं, हत्ता कि वो गाली भी बकने लगते हैं। तो गाली बकने की असल वजह कोई मज़ा नहीं होता, बल्कि वो रद्द-ए-अमल होता है। तो ऐसे बच्चे जिनका बिहेवियर पहले बहुत अच्छा था, लेकिन जब किसी ने उनके साथ बुलिंग की और वो चिढ़ गए, उनको गुस्सा आ गया, तो उसका रद्द-ए-अमल के तौर पर उन्होंने उनके अंदर एग्रेशन, उनके अंदर गुस्सा और उनके अंदर चीख के बात करना और गाली बकना, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हो गई। एग्रेशन के बाद सेल्फ हार्म एंड सुसाइडल टेंडेंसीज़। ये जो सेल्फ हार्म और सुसाइडल टेंडेंसीज़ है, ये एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है किसी भी बच्चे की लाइफ के ऊपर, इसलिए कि जब बुलिंग करने वाले बच्चे को इंतहा दर्जे का डिप्रेशन मिलता है, तो उसके नतीजे में वो जब जवाब नहीं दे सकता या बदला नहीं ले सकता, तो वो अपने आप से बदला लेता है, वो खाना छोड़ देता है, वो मिलना छोड़ देता है, वो अपने आप को मनवाना छोड़ देता है,
تو یہ ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ سے بدلہ لے رہا ہے. اور یہ بچے جب بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں سوسائڈل یعنی خودکشی کرنے کا رجحان، رونے کا دل چاہنا، اس طرح کے پرابلم جو ہے بچوں کے ساتھ کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہے لانگ ٹرم کنسیکوینسز. یہ جو ہم نے آپ سے بات کی ان سب کو اگر آپ جمع کر لیں تو ان سب کو جمع کرنے کے بعد لانگ ٹرم انالیسز اگر آپ کریں کہ وہ بچے جن کے ساتھ بچپن میں بولنگ کا پروسیس ہوا، خواہ وہ والدین کی طرف سے ہوا یا خواہ وہ دوستوں کی طرف سے ہوا یا اساتذہ کی طرف سے ہوا، جب ایسے بچے بڑے ہوتے ہیں تو یہ بچے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، مسلسل ڈپریسڈ رہنے والے ہوتے ہیں، ان کا سیلف اسٹیم نہایت کم ہوتا ہے، ان میں آگے بڑھنے کی کوشش، رجحان اور کسی کام کو محنت سے کر کے اس کے نتائج پر یقین ان کا نہیں ہوتا، بلکہ ہر وقت یہ احساس کمتری کا شکار، لو سیلف اسٹیم کا شکار، خود اعتمادی ان کی زیرو ہوتی ہے. اس کا پوری لائف کے اوپر اثر پڑتا ہے. پورا معاشرہ اگر بلی کا پروسیس جاری رہے اور اسی طرح سے سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بلی کرتے رہیں تو اس کے نتیجے میں جو سوسائٹی ڈیولپ ہوتی ہے وہ ایگریشن کا شکار ہوتی ہے. وہ سوسائٹی ہر وقت غصہ ظاہر کرتی ہے. وہ سوسائٹی جو ہے وہ اسٹیپ نہیں لیتی. اس سوسائٹی کا یہ رونا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بھی آگے بڑھ کر پہل کرنے کی صلاحیت لوگوں میں ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ بچپن ان کا کسی بلی کے حادثے سے گزرا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کتنے برے ایفیکٹ ہوتے ہیں جب ہم بلی کرتے ہیں. تو ہم ان ایفیکٹس کے بعد یہ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس بلی کے ان ایفیکٹس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، بچنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. تو ہمارا اگلا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو پریونٹ بلنگ اینڈ اٹس ایفیکٹس. سب سے پہلے پروموٹ اویئرنیس اینڈ ایجوکیشن. ٹھیک ہے، یعنی ہم ایجوکیشن پروموٹ کریں، اویئرنیس پروموٹ کریں، لوگوں کے اندر آگاہی پیدا کریں کہ بلی کرنے والے جو ہے ان میں یہ خود احساس ہو کہ وہ دراصل کتنے بڑے سوشل امپیکٹ کا سبب بننے جا رہے ہیں. تو انکریج ایمپیتھی. یہاں لفظ ایمپیتھی ہے، ایمپیتھی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کا درد محسوس کرنے والے بنائیں. ہم ایسے تربیت دیں کہ دوسروں کا درد محسوس کرنا آ جائے. تو جو بلی کرنے والا ہوتا ہے ایکچولی اس کو دوسروں کا ہی درد نہیں ہوتا. جو بلی کر رہا ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر یہ احساس نہیں کر پاتا کہ سامنے والے کو کس طرح کا احساس ہو رہا ہے. وہ تو صرف اپنی انجوائمنٹ کے لیے، اپنی تشفی کے لیے بلی کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا کریں کہ ہم سب لوگ ایک دوسرے کے درد کو محسوس کریں، اپنا درد، تو ایسی صورت میں بلی کرنے والا رکتا ہے. تو ایمپیتھی ہم کو لوگوں کے اندر ڈیولپ کرنی ہے. پریکٹس ٹالرنس، برداشت کا مادہ ہمیں پیدا کرنا ہے. ریسپیکٹ فار ادرس، اور دوسروں کا احترام کرنا سکھانا ہے. ایکولیٹی، کہ سب لوگ برابر ہیں، جس طرح ہم ہیں ایسے ہی دوسرے ہیں. یہ تین چیزیں اگر لوگوں کے اندر ڈیولپ ہو جائیں انیشیل اسٹیج پر جب وہ اسکول میں موجود ہوں تو ہمیں امید یہی ہوگی کہ وہ دوسروں کو بلی نہیں کریں گے. اسی طریقے سے کریٹ اے سپورٹیو انوائرمنٹ. جی، اسکول یا ادارے یا جہاں پر بھی بلی ہونے کا خدشہ ہے وہاں پر ایسے انتظامات کیے جائیں کہ بلی کو روکا جائے. انکریج ڈائیورسٹی اینڈ ایکسیپٹینس. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائیورسٹی یعنی جو مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی سندھی بولنے والا ہے، کوئی پنجابی بولنے والا ہے، کوئی کسی مذہب کا ہے، تو اس طرح سے جب لوگ سارے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈائیورسٹی یعنی اختلاف. اختلاف کو ایکسیپٹ کرنے کی ہم کو انکریجمنٹ کرنی چاہیے کہ لوگ اختلاف کو ایکسیپٹ کریں. اور انکریج رپورٹنگ آف بلینگ. جی، یہ بہت اہم بات ہے. بلی کرنے والا جو ہے اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں جس کو بلی کر رہا ہوں وہ چپ رہے گا، وہ خاموش رہے گا، وہ کسی کو بتائے گا نہیں. لہذا ضروری ہے کہ ہم جن اداروں میں کام کر رہے ہیں، خاص طور پر اسکولوں میں، وہاں ایک ایسا انوائرمنٹ بنائیں کہ ہر بلی زدہ بچہ بتا سکے کہ اس کے ساتھ کس نے بلی کیا ہے اور کب کیا ہے. جب آپ انوائرمنٹ کے اندر یہ والی چیز ڈیولپ کرتے ہیں تو جو بلی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر انہوں نے
کسی کے ساتھ بلی کی تو وہ یہ بات چھپ نہیں سکے گی، بلکہ اس کا رد عمل جو ہے وہ انتظامیہ کی طرف سے، اسکول کی انتظامیہ کی طرف سے، پرنسپل کی طرف سے، ٹیچرز کی طرف سے برا رد عمل جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایسا انوائرمنٹ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں پر بلی کرنے والے کی رپورٹ کی جا سکے۔ مانیٹر اینڈ سپروائز، یعنی ایسا انوائرمنٹ بنائیے جس کو مانیٹر کیا جا سکتا ہو، جس کو سپر کیا جا سکتا ہو۔ کلاس کا مانیٹر ہو گیا، اسکول کے اندر ایسے اساتذہ رکھے جائیں جو اس سارے معاملے کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح سپورٹ دا ٹارگیٹ آف بولنگ، جی بالکل یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جس کے ساتھ بلی ہوئی ہے اسے سپورٹ کریں، ہم اس کی کاؤنسلنگ کریں۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اس بچے کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے، کچھ بچے زیادتی کر رہے ہیں، تو ہم ڈھال بننے کی بھی کوشش کریں اور خود اینالائز کریں اور خود اس بچے کے ساتھ سوال جواب کر کے اس کو، اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آئسولیٹ ہو رہا ہے، وہ تنہا ہو رہا ہے، وہ پڑھنے میں دل نہیں لگا رہا، تو خود سے اساتذہ یہ سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اسکول میں یا گھر میں یا کسی جگہ پر بلینگ کا پروسیس ہو رہا ہو، تو اس کو ہم خود سے جو ہے وہ سپورٹ کریں جو بچہ بلی کا شکار ہوا ہے۔ انکریج وکٹم ٹو رپورٹ، یہ اسی میں آ گئی بات کہ وکٹم جو ہے وہ اس کو اتنی موقع دیں اور اتنی حوصلہ دیں کہ وہ اپنے اوپر ہونے والی بلی کو رپورٹ کر پائے۔ ہولڈ بلیز اکاؤنٹیبل، جس نے بلی کی ہے اس کے خلاف سخت ایکشن لینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ پیرنٹس کو بتایا جائے، کیونکہ دیکھیے جو بلی کرنے والا بچہ ہے وہ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ نہیں پتہ چلے گا، تو اگر ہم بلی کرنے والے بچے کو خود بھی جو ہے وہ کسی پنشمنٹ سے گزاریں اور پھر اس کے پیرنٹس کو بلا کر ان کے سامنے بھی اس کی شکایت کریں، تو اس بلی کرنے والے بچے کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری یہ بات چھپے گی نہیں، بلکہ میری یہ بات گھر تک پہنچے گی۔ اس طرح سے بھی ہم بلی کو پریونٹ کر سکتے ہیں۔ پروموٹ پازیٹیو بیہیویئر اینڈ سوشل اسکلز، ریزولیشن کنفلکٹ کرنا سکھائیں اور گڈ کمیونیکیشن کرنا سکھائیں۔ ریزولیشن کو ریزولو کرنا، یعنی جب آپ کے ہاں کنفلکٹ کریٹ ہو جائے، اختلاف کریٹ ہو جائے، جھگڑا پیدا ہو جائے، تو جھگڑے کو کیسے ریزولو کیا جاتا ہے۔ عام طور پر بچوں کو جھگڑا ریزولو کرنا نہیں آتا اور وہ صرف اور صرف لڑ کے، مار کے اور دوسرے کو نیچا دکھا کے جھگڑے کو ریزولو کرنا ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ایسے ہی جھگڑا ریزولو ہوگا۔ ان کو یہ بتایا جائے کہ جھگڑا ریزولو کرنے کے کیا طریقے ہیں اور ٹالرنس کو فروغ دیا جائے، معاف کرنے کو، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے رویے کو اپنانے کی بات کی جائے۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم روک سکتے ہیں اس بلینگ کے پروسیس کو۔ اچھا جی، بلینگ جو ہے ہم نے اسٹڈی کیا، کافی چیزیں ہم نے اس میں دیکھ لیں۔ اب ہم کچھ سوال آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان سوالات کے جوابات کے ذریعے سے اس پورے ٹاپک کو ہم ریکیپ کرنا چاہیں گے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ عام طور پر بلینگ جو ہے وہ ہمارے سامنے کن شکلوں میں آتی ہے؟ یہ آپ کو اس کا جواب تلاش کرنا ہے آج کے اس لیکچر کے ذریعے۔ سوال نمبر 2، کسی بھی طالب علم کے تعلیمی عمل پر بلینگ کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟ سوال نمبر 3، ہمارے اسکولوں میں اساتذہ کی جانب سے کس طرح بلینگ بطور پنشمنٹ اپلائی کی جاتی ہے؟ اور چوتھا سوال ہے، ہم اسکولوں میں بلینگ اساتذہ کی جانب سے دی جانے والی مختلف قسم کی سزاؤں کو ختم کرنے کے لیے کس طرح آگاہی پھیلا سکتے ہیں؟ یہ 4 بنیادی سوالات ہیں۔ ان 4 سوالات کو جب ہم آپس میں ڈسکس کریں گے تو بہت حد تک ہم اس بلی کے تصور کو اپنے ذہنوں میں ایبزارب کر لیں گے۔ پیارے بچوں، ہم نے اب تک بلی کے ٹاپک کو آپ کے سامنے بہت تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا۔ ہم آج کی تھیم کے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں اور اس کا نام ہے نو ڈرگز۔ ڈرگ سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں نشے کے طور پر، ایڈکشن کے طور پر آپ مسلسل لیں
اور جس کی آپ کو لت پڑ جائے، جس کی آپ کو عادت پڑ جائے، اور وہ آپ کے باڈی کے لیے، آپ کے ذہن کے لیے، آپ کے امیون سسٹم کے لیے خطرناک ہو، نقصان دہ ہو، ایسی چیزوں کو آپ کہتے ہیں ڈرگس، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے دیکھا ہے کہ اسکولوں میں جو بچے ہیں وہ بچپن ہی سے چھوٹی موٹی چیزوں کی سے عادت پکڑتے ہیں، اور پھر بڑے ہو کر بڑی ڈرگس کی چیزوں پر وہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ڈرگس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ تو ڈرگز میں جو چیزیں شامل ہیں وہ کچھ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے چھوٹے پیمانے پر چھالیاں، یعنی جو چھالیاں بنائی جاتی ہیں ان میں ایسنس کے طور پر اور ان میں کیمیکل کے طور پر ایسی چیزیں ڈال دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے بچے ان چھالیاں کو بار بار کھانے کا ان کا دل چاہتا ہے، اور وہ اس کے عادی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح گٹکا ہے، گٹکے میں آپ جانتے ہیں تمباکو ہوتا ہے، چونا ہوتا ہے، کتھا ہوتا ہے، جو صحت کے لیے انتہائی متاثر کن ہوتا ہے۔ پان ہے، پتی والا پان، میٹھا پان وغیرہ۔ اسی طرح سگریٹس ہیں، یہ بھی ڈرگز میں آتی ہے، جو پھیپھڑے اور کینسر پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ آج کل ایک چیز بہت ہی مشہور ہو رہی ہے، وہ ہے الیکٹرک سگریٹ، صحیح ہے؟ الیکٹرک سگریٹ لوگ سمجھتے ہیں کہ سگریٹ کا نعم البدل ہے، اور سگریٹ سے زیادہ نقصان اس میں نہیں ہوتا ہے۔ سگریٹ کا نقصان بہت زیادہ ہے اور الیکٹرک سگریٹ کا نقصان بہت کم ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ ابھی الیکٹرک سگریٹ اور اس کے اندر جو استعمال ہونے والی نکوٹین اور مختلف قسم کے ایسنس اور مختلف قسم کے فلیورز جو اس میں استعمال ہو رہے ہیں، ان کو زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے۔ ان کے ریزلٹس اور ان کے نتائج کا اگلے 10 سال کے بعد سامنے آنا شروع ہوں گے۔ اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ دراصل یہ بھی چیزیں سگریٹ ہی کی طرح تباہ کن ہیں۔ اسی طرح نسوار، یہ بھی ایک ڈرگ ہے، گل جو لوگ لگاتے ہیں چٹکی ہونٹوں کے نیچے رکھ کر، یہ بھی ایک طرح کا نشہ ہے۔ اور ایک نشہ پرسکرپشنز ڈرگ مس یوز ہے۔ اس سے کیا مراد ہے، میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو۔ ڈاکٹر مختلف قسم کی بیماریوں کے سلسلے میں ہمیں میڈیسن لکھ کر دے رہے ہوتے ہیں۔ بعض میڈیسن ہم بار بار استعمال کرتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ ہم اس میڈیسن کے بغیر اب اپنا گزارا نہیں کر پاتے۔ ہمیں اس میڈیسن کو کھا کر ہی ہم اپنے آپ کو نارمل محسوس کرتے ہیں۔ جیسے نارملی ہم دیکھ رہے ہیں پیناڈول کا استعمال سوسائٹی میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ یعنی آپ کو تھوڑا سا سر میں درد ہوتا ہے، جسم میں درد ہونے کی تکلیف ہوتی ہے، اور آپ پیناڈول کھا لیتے ہیں۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پیناڈول ہفتے میں 2-3 دفعہ 4 دفعہ لینا لازمی ٹھہر جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بھی جو دوا ہے، جو اگرچہ کہ کسی وقت ڈاکٹر نے لکھی تھی آپ کو صحت مند کرنے کے لیے، لیکن آپ نے اس دوا کو ڈرگ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا، اپنی عادت بنا لی۔ اسی طریقے سے چائے ہے، چائے کے اندر نکوٹین ہوتی ہے، کیفین ہوتی ہے، یہ بھی ہمیں دراصل کسی لت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا کہ جب ہم کام کرتے ہیں اور کام کرنے کے دوران ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم تھک رہے ہیں، ہمیں جو ہے وہ سستی اور کاہلی سوار ہو رہی ہے، تو اس سستی اور کاہلی کو نمٹانے کے لیے ہم چائے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہر روز 2 کپ 3 کپ چائے ہماری زندگی کا پارٹ بن جاتی ہے۔ یہ چائے کے اندر موجود نکوٹین اور کیفین، یہ ہمارے اعصابی نظام کے لیے، ہمارے نظام دوران خون کے لیے، ہماری دل کی دھڑکن کو مینیج کرنے کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ہیں وہ انرجی ڈرنکس ہیں۔ انرجی ڈرنکس جو ہم بڑے شوق سے پیتے ہیں سارے بچے، یہ بھی دراصل ڈرگز کے زمرے میں آتے ہیں۔ چرس ہے، بھنگ ہے، ہیروئن ہے، آئس ہے۔ آج کل ایک نشہ چل گیا ہے آئس۔ یہ نشہ اس نشے کی طرح نہیں ہے۔ عام طور پر یہ نشہ اس نشے کی طرح نہیں ہے جو ہمارے یہاں روایتی نشے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ نے جیسے گٹکا کھایا، یا آپ نے کوئی نسوار لگائی، یا آپ نے شراب پی، اس سے آپ کو چکر محسوس ہوتے ہیں، آپ کو نشہ چڑھتا ہے۔ لیکن آئس جو ہے وہ اس طرح اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ آئس آپ کو ایکٹیو کر دیتا ہے۔ بظاہر دکھنے والا شخص جس نے آئس لی ہوئی ہے، وہ ایسے جھوم نہیں رہا ہوتا، لیکن وہ نشے میں ہوتا ہے۔ اصل میں وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو آئس لیے بغیر
پھر اس کی زندگی ممکن نہیں ہوتی. وہ ہر 4 گھنٹے کے بعد، 5 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد اسے آئس کی ڈوز لینی پڑتی ہے. آئس بھی ایک ڈرگ ہے. اور کوکین اور الکوہل کا مطلب ہوتا ہے شراب. تو یہ ہیں سارے ڈرگس جو ہم عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں. ان ڈرگس کے نتائج صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں. بعض ڈرگس کے نتائج تو کینسر کی شکل میں بھی برآمد ہوتے ہیں. لیکن ذہنی صلاحیتوں کا تباہ ہونا یہ ڈرگس کی عام نتیجہ ہے. یعنی آپ کوئی سا بھی ڈرگ استعمال کریں، آپ کی ذہنی صلاحیتیں، آپ کی میموری، آپ کا حافظہ، آپ کی پرابلم سالونگ کرنے کی جو ایبلٹی ہے، ذہن کے اندر جو باتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے نئی باتیں بنانے کی جو ایبلٹی ہے، وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. لہذا اسکولوں میں بچوں کو ان ڈرگس کی چیزوں سے بہت دور رہنا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ڈرگز ہیں، اس ڈرگز تک بچے پہنچتے کیسے ہیں؟ یعنی وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ ڈرگز لینا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں؟ کن وجوہات کی بنا پہ ڈرگز لینا شروع کیا جاتا ہے؟ یعنی ہم اگلی جو بات پڑھنے جا رہے ہیں اس کا موضوع ریزن ٹو اسٹارٹ ڈرگز. ڈرگز کو کیوں جو ہے وہ اسٹارٹ کیا جاتا ہے؟ تو اس میں 5-6 ریزن ہیں بڑے زبردست، جسے سمجھنا سب کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلا ریزن ہے کیوریوسٹی، تجسس. بچوں میں بڑی صلاحیت ہوتی ہے ہر چیز کو جاننے کی، کھوجنے کی. جب کوئی دوسرا آدمی ڈرگ استعمال کر رہا ہے، وہ الیکٹرک سگریٹ پی رہا ہے، یا وہ گٹکا کھا رہا ہے، یا وہ نسوار لگا رہا ہے، یا وہ چھالیاں کھا رہا ہے، تو اس سے اس کو جو فیلنگز ہو رہی ہیں وہ بتاتا ہے اس فیلنگ کو. مجھے بہت سکون ملتا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو جو دوسرا سننے والا ہوتا ہے اس کو کیوریوسٹی ہوتی ہے، تجسس ہوتا ہے، میں بھی دیکھوں یہ کیا چیز ہے. زیادہ تر 90% لوگ جو ہے وہ ڈرگز کو صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے، میں بھی دیکھوں اس میں کیا ہوتا ہے، میں بھی چیک کروں کہ اس کے لینے کے بعد کس قسم کے احساسات اور فیلنگز جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہیں. یہ تجسس جو ہے وہ ڈرگز کی طرف لینے جانے کا سبب بنتا ہے. اس کے علاوہ پیئر پریشر. پیئر پریشر کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دوست جو ہے وہ نشہ کر رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، یا گٹکا کھا رہے ہیں، یا پان کھا رہے ہیں، اور آپ اگر جا کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں ان کے ساتھ اور ان میں سے کسی چیز کا استعمال نہیں کرتے، تو سارے دوست مل کر آپ کو زبردستی، ارے بھائی کھا کے دیکھو، ارے بھائی چیک تو کرو، ارے تھوڑا سا لے کے تو دیکھو. یا پھر آپ کو وہ نیچا دکھاتے ہیں کہ ارے بھائی تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم نہیں پی سکتے، تم جیسے بچے برداشت نہیں کرتے. اس طرح سے بات کر کے پیئرز جو ہیں، یعنی آپ کے جو دوست ہیں، وہ ایک پریشر بلڈ کرتے ہیں آپ کے اوپر، اور آپ اس پریشر میں آ کے ڈرگ کو ٹیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہوتی ہے انیشیل اسٹیج. اسی طرح اسٹریس اینڈ کوپنگ. زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت دکھ میں ہیں، درد میں ہیں، پریشانی میں ہیں، مسائل میں ہیں، ہمیں اسٹریس ہے، لائف جو ہے وہ بہت مشکل ہے، سکون نہیں ہے، بے چینی ہے ہر وقت. تو اس سکون کے لیے وہ مختلف قسم کی میڈیسنز استعمال کرتے ہیں. پہلے وہ میڈیسن استعمال کرتے ہیں اور بعد میں پھر اس میڈیسن کے عادی ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے ڈرگس کو اسٹارٹ کرنے کی. اس کے علاوہ ریکریشن اینڈ فن، مزہ اور کچھ نیا کرنے کی خواہش. یہ بچوں میں بہت ہوتی ہے، وہ فن چاہتے ہیں، وہ مزہ کرنا چاہتے ہیں، انجوائے کرنا چاہتے ہیں، کچھ نیا ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس مزے اور انجوائے کرنے کے چکر میں وہ ڈرگس کو جو ہے وہ انیشیٹ کرتے ہیں اپنی لائف کے اندر. اکثر جگہوں پر اسٹوڈنٹس پارٹیز مناتے ہیں مل کے ایک دوسرے کے گھروں میں جا کے. تو وہ بنیادی طور پر فن پارٹی ہوتی ہے، وہ مزے اور انجوائمنٹ کے لیے پارٹی ہوتی ہے. وہاں میوزک بھی ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور ایسے میں ہی 2 4 6 لڑکے وہاں جو پہلے سے ڈرگس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ پریشر بلڈ کرتے ہیں، اور آپ انجوائمنٹ اور مزے اور کچھ نیا کر کے دیکھنے کی خواہش سے متاثر ہو کر ڈرگ لینا شروع کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو اور وجہ ہے ڈرگ لینے کی وہ ہے پین مینجمنٹ. پین مینجمنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے جسم میں درد ہو رہا تھا، سر میں درد ہو رہا تھا، اور باڈی میں جو ہے وہ پین ہو رہا تھا، اور آپ کو ڈاکٹر نے ایک دوا لکھ کے دی کہ یہ دوا آپ کھائیں. آپ نے اس پین کو ریموو کرنے کے لیے اس دوا کو کھانا شروع کیا، اور پھر کھاتے 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 آپ اس کے عادی بن گئے.
اور پھر اس کی مختلف کم ڈوز استعمال نہیں ہو رہی تو پھر زیادہ ڈوز آپ نے لینا شروع کر دی. یہ سب بنیادی طور پر وجوہات ہیں اسٹارٹ کرنے کی کہ ڈرگ کو کیسے شروع کیا جاتا ہے. تو ڈرگ شروع ہو جاتی ہے، ہونے کے بعد پھر لت پڑ جاتی ہے اور آپ آسانی سے اس کو پھر چھوڑ نہیں پاتے. تو ہم چلتے ہیں جو ڈرگ کے اس موضوع کو ہم نے کمپلیٹ کیا، چند سوالات کے ذریعے ہم اس کو ریکیپ کرتے ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ ہم نے اب تک کیا بات سمجھی. تو پہلا سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ اسکولوں میں کون کون سی ڈرگز استعمال ہوتی دکھائی دیتی ہیں؟ یہ سوال کا جواب آپ دینے کی کوشش کریں تاکہ آپ اس کو یاد رکھ پائیں. اسی طرح ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ کوئی اسکول کا طالب علم ڈرگز کا عادی ہو چکا ہے، اور ڈرگز کی وجہ سے کون کون سی بیماریاں اور مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ یہ آپ انٹرنیٹ پہ جا کے بھی سرچ کریں کہ ڈرگ کی وجہ سے کون کون سی بیماریاں اور مسائل پیدا ہوتے ہیں تاکہ آپ اپنے اس ڈرگ کے اس ٹاپک کو اور ویسٹ کر سکیں، بڑا کر سکیں. اور اگلا سوال ہے کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں کو کس طرح ڈرگ فری بنا سکتے ہیں؟ تعلیمی اداروں میں ڈرگ جو ہے وہ کیسے روکی جا سکتی ہے؟ یہ آپ ڈسکس کریں اپنی کلاس روم کے اندر، اپنے اساتذہ سے، اپنے پیرنٹس سے اور اپنے دوستوں کے ساتھ کہ ڈرگس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، ڈرگس کا عادی بننے سے کیسے روکا جا سکتا ہے. یہ ہمارے آج کی تھیم کا دوسرا ٹاپک تھا، اور آج کی تھیم کا ہمارا جو تیسرا ٹاپک ہے وہ بنیادی طور پر ہے نو ہیریسمنٹ. نو ہیریسمنٹ. نو ہیریسمنٹ سے کیا مراد ہے؟ ہیریسمنٹ کا مطلب جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں یہ بھی بلی کا ایک طریقہ ہی ہے. بنیادی طور پر یہ بلی کا ایک مخصوص اینگل ہے جس میں آپ دراصل دوسروں کو خوف زدہ تو کرتے ہیں، لیکن اس میں جنسی پہلو، خوف کا جنسی جو ایلیمنٹ ہوتا ہے، تشدد کا ایلیمنٹ، خاص طور پر بدنام کرنے کا ایلیمنٹ، یہ اس میں زیادہ ہوتا ہے یہ بھی دراصل ایک خاص قسم کا بلی کرنے کا طریقہ. تو ہیریسمنٹ سے کیا مراد ہے؟ ہیریسمنٹ سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کو خوف زدہ کرنا، نفسیاتی طور پر ڈرانا، لڑکیوں کو جنسی اشارے کرنا. یہ ہمارے ہاں نارملی ہے، یعنی جو لڑکیاں ہیں ان کو آپ عجیب طرح سے اشارے کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں خوف اور ڈر ڈیولپ ہو جاتا ہے. اسی طرح لڑکیوں پر پیچھے سے آوازیں لگانا، یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بدترین ایلیمنٹ ہے کہ ہم لڑکیوں کو سپورٹ کرنے کے بجائے، ان کو عزت اور احترام دینے کے بجائے ہم انہیں بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، ان کو آوازیں لگاتے ہیں، ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے. اسی کو ہم دراصل ہراسمنٹ کہتے ہیں. اسی طرح سے لڑکیوں کو بری نظر سے دیکھنا، ٹکٹکی باندھ کے آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آنکھ مار رہے ہیں، یہ سب دراصل کیا ہے؟ ہراسمنٹ ہے. ہراسمنٹ کے مختلف طریقے ہیں. اسی طریقے سے لڑکیوں اور بچوں کو غلط انداز سے چھونا، لڑکیوں اور بچوں کو غلط انداز سے چھونا، یعنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے غلط طریقے سے بچوں کو چھونا. یہ بات کہنے سننے میں بہت تھوڑا مشکل ہے، لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھانا ضروری ہے کہ محبت کے جو طریقے ہیں گھر میں، ماں باپ جس طرح سے اپنے بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ان کو چھوتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں، ان کے ماتھے پر بوسہ لیتے ہیں، ان کے گال پہ بوسہ لیتے ہیں، یہ نارمل محبت کا طریقہ ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے جس میں کچھ جنسی وحشی بچوں کو مختلف طریقے سے جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں. ان کو مختلف قسم کی دوائیں دے کے، بہلا کے، ان کو چیز کا لارا دے کے ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں. یہ رویہ دراصل ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے. بچوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ وہ کسی اجنبی کے ساتھ نہ جائیں، کسی اجنبی کے ساتھ کوئی چیز لے کر نہ کھائیں،
اور وہ جان لیں کہ گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے اور بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے. پیرنٹس اور اساتذہ بچوں کو بتائیں کہ ان کے جو نازک اعضاء ہیں، جنسی اعضاء ہیں، ان کو اگر کوئی چھوئے تو یہ دراصل ایک بیڈ ٹچ ہے. اور اگر ان کے والدین تو کبھی بھی اس طرح نہیں کرتے، لیکن جو غیر لوگ ہوتے ہیں وہ دراصل جنسی جذبات کے تحت بچوں کو غلط طریقے سے پیار کرتے ہیں. تو یہ تھا ایک چھوٹا سا ہمارا موضوع جس میں ہم نے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی کہ ہراسمنٹ جو ہے اس کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہراسمنٹ کو کیسے روکا جا سکتا ہے، یعنی ہم کیسے اپنے بچوں کو سکھائیں کہ وہ کسی کی ہراسمنٹ کا شکار نہ ہوں. تو ہراسمنٹ سے روکنے کے طریقے یہ ہیں کہ ہم بچوں کو سکھائیں کہ وہ اجنبی سے دور رہیں. ٹھیک ہے، یعنی ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون ہمارا جاننے والا ہے اور کون ہمارا اسٹرینجر ہے، کون اجنبی ہے. دوسروں سے چیز لے کر نہ کھائیں. مفت کا فائدہ دینے والے سے ہوشیار رہیں. تنہائی میں کسی سے نہ ملیں. ٹھیک ہے، سب بچوں کو سکھایا جائے کہ وہ جب بھی کہیں موجود ہوں تو ایک اور دو لوگ نہ ہوں بلکہ 4 5 6 ایک ساتھ ہوں. تنہائی میں کسی سے نہ ملیں. بڑوں کو بھی مخصوص اعضاء نہ چھونے دیں. ہر بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے کچھ مخصوص اعضاء ہیں جس کو چھونے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے. اپنی فیملی ممبرز کے علاوہ کسی کے ساتھ باہر نہ نکلیں. کوئی بات چھپانے کا کہے تو وہ بات ضرور اپنے بڑوں کو بتائی جائے. کوئی آپ کو ڈرانے کی کوشش کریں تو خوب زور سے چیخیں. یعنی جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ کوئی آپ کو ڈرا رہا ہے تو آپ خاموشی اختیار نہ کریں بلکہ خوب زور سے چیخیں. اجنبی کی تعریف سے خوش ہونے کے بجائے ہوشیار ہو جائیں. ہم اپنے بچوں کو یہ سارے اصول، یہ ساری باتیں ضرور اپنے گھروں میں، اپنے اسکولوں میں سمجھائیں کہ وہ ان باتوں کا خاص خیال رکھیں تاکہ وہ کسی بھی ہراسمنٹ کا شکار نہ ہو پائیں. تو آج کے ہمارے جو تھیم کے ٹاپک تھے وہ یہی 3 تھے: نو بلی اور نو ڈرگس اور نو پنشمنٹ. اس سے جو ہم نے آخری بات پڑھی نو ہریسمنٹ، اس سے متعلقہ چند سوال ہیں ریکیپ کے طور پر. ان سوالات کو اسٹڈی کر کے ہم اسے اور اپنے ذہن میں محفوظ رکھ سکتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم خود کو فزیکلی، ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی کس طرح ہراسمنٹ سے بچا سکتے ہیں؟ وہ کیا طریقے ہیں جس سے ہم ہراسمنٹ سے بچ سکتے ہیں؟ اور ہراسمنٹ کے حوالے سے ہم کس طرح کے اخلاقی ضابطے اپنے اسکولوں، اداروں اور گھروں میں نافذ کر سکتے ہیں؟ یعنی ہم کوئی ایسا ضابطہ بنائیں، کوئی ایسا میتھڈ بنائیں، اصول بنائیں کہ جس کی امپلیمنٹیشن سے ہراسمنٹ جیسے مکروہ عمل کو روکا جا سکے. تو یہ تھا ہمارا آج کا تھیم جس میں 3 چیزیں ہم نے ڈسکس کی: نو بولینگ، نو ڈرگس اور نو ہیراسمنٹ. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سارے پروسیس میں بہت سی نئی باتیں سیکھی ہوں گی. خود بھی ان کو یاد رکھیں، خود بھی ان پر عمل کریں. گھر میں اس موضوع کو گفتگو کا موضوع بنائیے، ایک دوسرے سے بات کیجیے، سوالات اٹھائیے، سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کیجیے. جس قدر آگہی اور کمیونیکیشن ان ٹاپکس کی بنیاد پر ہوگی اسی قدر ہمارے معاشرے میں بہتری آئے گی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کی اس تھیم سے متعلقہ کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہیں جو آپ اپنی کلاس میں، اپنے اسکول میں اور خود اپنے گھر میں بھی ان ایکٹیویٹیز کو کر سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایکٹیویٹیز کس طرح کی ہیں. سب سے پہلے ایکٹیویٹی نمبر 1 ہے. اس کے اندر آپ یہ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں کہ لنک اپ ٹو بی ڈرگ فری. یہ گتے کی ایک چین ہے، ٹھیک ہے. اس گتے کی چین کو آپ بنا سکتے ہیں اور اس چین کے اوپر مختلف قسم کے وش، پرومس، ٹھیک ہے، اور مختلف قسم کے سائن، نو ڈرگس کا سائن، نو اسموکنگ کا سائن، اسی طریقے سے نو الکوہل کا سائن آپ ان گتوں کے اس سرکل چین کے اوپر آپ جو ہے وہ
بنا کر لکھ کر اس طرح سے ایک چین بنا سکتے ہیں اور اپنے اسکول کے احاطے میں اس کی کوریڈورز میں اور اس کی جو ہے وہ جہاں آپ کا نوٹس بورڈ ہے وہاں پر بھی آپ اس کو لٹکا سکتے ہیں، جس سے اس بات کا اظہار ہوگا کہ ہم ڈرگ جو ہے اس فری سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں۔ ہر بچہ ایک رنگ بنائے اور وہ رنگ جو ہے وہ بند نہ ہو، اور سارے بچے وہ رنگ جب گھر لے آئیں اسکول میں تو پھر وہاں پر وہ گم کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ چین بنا کر اس رنگ کو جوڑنا شروع کر دیں۔ پہلی ایکٹیویٹی یہ کر سکتے ہیں آپ، اور دوسری ایکٹیویٹی آپ کی یہ ہے اسٹیپ ٹو اسٹاپ۔ اس ایکٹیویٹی کے اندر آپ ہاتھ اپنا کسی کاغذ کے اوپر رکھ کر پہلے پینسل سے اس ہاتھ کو ڈرا کریں اور بعد میں سیزر سے اس کو کاٹ لیں، اور کاٹنے کے بعد جو ہے وہ اس پر مختلف قسم کے میسیجز آپ لکھ سکتے ہیں جو اس حوالے سے ہو جس کا تعلق نو بلی سے ہو، یعنی ہم سب ایکول ہیں، ہم سب برابر ہیں، ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، ہم کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے، اس طرح کے کچھ اس میں پیغامات لکھے ہوں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بہت سارے ہاتھ بنے ہوئے ہیں، اس پہ آپ اپنی پینسل سے اپنے پین سے کچھ میسیجز انٹرنیٹ سے آپ دیکھیں کہ نو بلی کے لیے کیا میسیجز کیا پیغامات ہو سکتے ہیں۔ تو ہر بچہ کم از کم 2 اس طرح کے ہینڈ کٹ جو ہے وہ ٹریس کر کے لے کر آئے اور اپنی کلاس کے بورڈ کے اوپر یا اپنے اسکول کے بورڈ کے اوپر اس کو چپکا دیں۔ تیسری ایکٹیویٹی جو ہے وہ 2 ٹاورز بنانے کی ہے، 2 ٹریز ٹاور بنانے کی ہے۔ ٹری کا مطلب یہ ہے کہ ایک سب سے پہلے ایسا ایک خاکہ بنایا جائے اور پھر بہت سارے اورنج کلر کے پتے بنائے جائے۔ اورنج کلر کے ان پتوں کے اوپر آپ جو ہے وہ بلی سے بچنے کے لیے جو نعرے ہیں، جو چیزیں ہیں وہ لکھیں، اور ہر بچہ ایک ایک پتا بنائے اور ایک ایک پتا اس ٹری کے ساتھ اٹیچ کر دے۔ تو جب پوری کلاس مل کر یہ ٹری بنائے گی، اس کلاس میں اگر 20 بچے ہیں تو 20 ٹائپ کے جملے، 20 ٹائپ کے میسیجز ان پتوں کی شکل میں اس درخت کے اوپر آ جائے گا، اور اس درخت کا نام رکھیں دا بلی ٹری یا نو بلی ٹری۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک ایکٹیویٹی یہ بھی کر سکتے ہیں، اور ایک ایکٹیویٹی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 2 درخت بنائے جائیں، ایک درخت پہ دکھایا جائے پازیٹیو چیزیں اور ایک درخت پہ دکھایا جائے بلی کی چیزیں۔ جس درخت پر پازیٹیو چیزیں دکھائی جائیں اس میں اس طرح کی یہ پازیٹیو جو ہے بلڈ ہے، کائنڈنس ہے، پریس ہے، گیو ہے، ہیلپ ہے، جو پازیٹیو جو بیہیویئر ہیں انسان کے، ان کو جو ہے وہ پازیٹیو ٹری کے اوپر لگایا جائے، اور جو نگیٹو بیہیویئر ہیں ان کو نگیٹو ٹری کے اوپر یا بلی ٹری کے اوپر لگایا جائے۔ اس طرح کرنے سے ایک ہی ایکٹیویٹی میں ہم یہ دیکھ لیں گے کہ کیا چیز بلی ہے اور کیا چیز بلی نہیں ہے۔ یہ 4 ایکٹیویٹیز ہم اس میں سے کوئی ایکٹیویٹیز بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلاس روم کے اندر بچے میرے ساتھ مل کے وعدے کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے ٹیچرز کے ساتھ مل کر ان 3 وعدوں کو دہرائیے۔ 3 وعدے اس لیے رکھے گئے ہیں کہ ہم آج کی اس تھیم کے ساتھ الائن کر جائیں اپنے آپ کو، اور اپنے ذہن کے اندر یہ بات یاد رکھیں کہ ہم نے آج کیا چیز سیکھا اور کس چیز کا نتیجہ ہمارے ذہن کے اندر موجود ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ بولوں گا اور آپ میرے ساتھ بولیں گے، اور ہم ان 3 وعدوں کو دہراتے ہیں۔ جی، پہلے وعدے کے لیے ہم تیار ہیں۔ میں میرے ساتھ ساتھ آپ بولیں گے، میں اپنی عادتوں پر کڑی نظر رکھوں گا، بری عادتیں چھوڑنے اور اچھی عادتیں اپنانے کی پوری کوشش کروں گا، اور یہ کہ میں ہرگز کسی نشہ آور چیز کو استعمال نہیں کروں گا، اور اپنے دوستوں کو بھی نشے یا کسی بھی قسم کی ڈرگز کے استعمال سے منع کروں گا۔ یہ پہلا وعدہ ہو گیا۔ دوسرا وعدہ، میں طعنے، طنز، برے الفاظ، برے اشارے یا برے عمل کی وجہ سے کسی کو بھی ذہنی یا جسمانی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔
تیسرا وعدہ، میں خود کو دوسروں سے اور دوسروں کو خود سے بری نظر، خراب ارادے اور برے فزیکل ٹچ سے بچاؤں گا، اور کبھی بھی غیر اخلاقی عمل کا مرتکب نہیں ہوں گا۔ اللہ کرے کہ ہم نے جو آج بات سیکھی اس کو ہم عمل کریں، اس کو ہم فالو کریں، اسے یاد رکھیں۔ جو بات بھی ہم نے سیکھ لی ہے، جس ذہنی اور اویئرنیس کے پروسیس سے ہم گزرے ہیں، ہم اپنے دوستوں کو، اپنے ارد گرد محلے کے لوگوں کو، اپنے فیملی ممبرس کو بھی اسی آگاہی سے گزاریں، تاکہ ہم ایک بہتر معاشرہ بنانے میں اپنا رول پلے کر سکیں۔ بات ختم، اب ہم اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ایک نئے تھیم کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ والسلام۔